خواتین و حضرات، بہت ساری تالیوں میں استقبال کرتے ہیں سندھ کے ہر دل عزیز گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان۔ معزز خواتین و حضرات، جب بھی وطن عزیز کا قومی ترانہ بجایا جاتا ہے تو ہم پر لازم ہے کہ اس کے احترام میں خاموش اور بادب کھڑے ہو جائیں۔ خواتین و حضرات، پیارے بچوں، پاکستان کا قومی ترانہ بہت بہت شکریہ۔ سندھ کے ہر دل عزیز گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان اور سٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر معروف اور ممتاز شخصیات، السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، پھول جیسے بچے، بچیاں، اساتذہ کرام، محکمہ تعلیم کے افسران، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو اردو ادب کی تاریخ کی ایک اہم اور یادگار تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا دن پاکستان میں ہی نہیں، جہاں جہاں اردو پڑھی اور سنی جاتی ہے وہاں ایک سنہرے دن کی طرح یاد رکھا جائے گا۔ اردو میں بچوں کے لیے بہت کم لکھا گیا ہے، پھر اسے معیاری طباعت اور شائع نشان تزئین و آرائش نصیب نہیں ہوئی۔ آج جس کتاب کے لیے یہ رونق اور یہ ہنگامہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اردو کے ممتاز صحافی اور شاعر محمود شام کی بچوں کے لیے نظم ایاں ایاں یو یو کی تقریب رونمائی ہے۔ سندھ میں 8 سال سے مسلسل عوام کی خدمت کرنے والی ہستی ڈاکٹر عشرت العباد گورنر سندھ مہمان خصوصی بھی ہیں اور میزبان بھی۔ انہوں نے اردو سے عشق، بچوں سے محبت اور ادب سے الفت کے باعث گورنر ہاؤس میں اس تقریب کی اجازت دی ہے۔ ہم سب ان کے شکر گزار ہیں۔ آج کی اس محفل میں کراچی کے 18 ٹاؤنز کے سرکاری اسکولوں کی 5ویں جماعت میں اول آنے والے بچوں بچیوں میں ایاں ایاں یو یو تحفے کے طور پر دی جائے گی، جن کی تعداد 500 سے زیادہ ہے۔ اب ہم پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ میں درخواست کروں گا قاری محمد اویس صاحب سے تشریف لائیں اور قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم
علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم. ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا، آدمی کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے، اس بنا پر وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ یقیناً تجھے اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔ اب میں التماس کروں گا صدارتی تمغہ حسن کارکردگی یافتہ قاری حامد محمود قادری سے کہ وہ سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور محمود شام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ یہ نعت اس کتاب میں بھی شامل ہے۔ آپ تمام ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محمد کے گلزار کے پھول ہیں، محمد کے گلزار کے پھول ہیں، محمد کے قدموں کی ہم دھول ہیں۔ محمد کے گلزار کے پھول ہیں، محمد کے قدموں کی ہم دھول ہیں، محمد کے گلزار کے پھول ہیں۔ جہاں میں ہمیں کتنی عزت ملی، محمد کے گلشن سے نسبت ملی، فلک سے زمین سے محبت ملی، فلک سے زمین سے محبت ملی، بنا کچھ کیے ہی یہ عظمت ملی، بنا کچھ کیے ہی یہ عظمت ملی، محمد کے گلزار کے پھول ہیں۔ مدینے کی خوشبو ہے دل میں بسی، طواف حرم سے ملی روشنی، محمد سے الفت مقدر بنی، محمد سے الفت مقدر بنی، یہی زندگی ہے
یہی زندگی، یہی زندگی ہے، یہی زندگی محمد کے گلزار کے پھول ہیں، اسی کی بدولت سبھی عظمتیں، اسی کے وسیلے سے راحتیں، اسی کے حوالے سے برکتیں، اسی کے حوالے سے برکتیں، اسی کے تعلق سے رحمتیں، اسی کے تعلق سے رحمتیں، محمد کے گلزار کے پھول ہیں، محمد کے قدموں کی ہم دھول ہیں، محمد کے گلزار کے پھول ہیں، محمد کے قدموں کی ہم دھول ہیں۔ سبحان اللہ۔ ثقافتی حلقوں کی مشہور شخصیت ہما بخاری ایا ایا یو یو کے رونمائی کے موقع پر بھیجا گیا وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سید یوسف رضا گیلانی کا پیغام پڑھ کر سنائیں گی محترمہ ہما بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد کی اجازت سے جناب محمود شام کے فرمان کے مطابق الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ اس وقت میں وزیر اعظم پاکستان جناب یوسف رضا گیلانی کا پیغام اس کتاب کے بارے میں پڑھ رہی ہوں جو اپنی پیشکش سے لے کر اس پیغام تک عالم ادب اطفال میں منفرد اور بے بدل تسلیم کی جا چکی ہے۔ پیغام وزیر اعظم جناب محمود شام کی فکر انگیز اور سیاسی بصیرت سے پرتجزیہ اور کالم تو ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن بچوں کے لیے اتنی دل فریب اور سادہ زبان میں خوبصورت نظمیں ہم سب کے لیے خوشگوار حیرت کا باعث ہیں۔ یہ شام صاحب کی ایک قابل تحسین کوشش ہے۔ شام صاحب کی لاہور، پشاور، کراچی اور اسلام آباد پر لکھی جانے والی نظموں میں جس طرح خوبصورت انداز سے صدیوں پر محیط روایات، سماجی معاشرت اور حسین وادیوں کی منظر کشی کی گئی ہے وہ قابل ستائش ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو پڑھی اور سمجھی جاتی ہے وہاں اس کتاب کو متعارف کرایا جانا چاہیے۔ یہ کتاب پاکستان اور اردو زبان کی سفیر ہے جسے دنیا بھر میں پہنچنا چاہیے۔ آخر میں شام صاحب کا میں تہ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے عہد حاضر کے جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کے لیے اس کتاب کو تحریر کیا۔ یوسف رضا گیلانی، وزیر اعظم پاکستان۔ بہت بہت شکریہ۔ اب سلسلہ شروع ہوتا ہے بچپن کی حسین یادوں کا۔ گزارش ہے مشہور افسانہ نگار، دانشور، چیئرمین انٹرمیڈیٹ بورڈ اور سندھ کے تعلیمی بورڈ کمیٹی کے چیئرمین پروفیسر انوار احمد زئی سے کہ وہ اپنے بچپن کی یادیں تازہ کریں۔ میری بچیوں سے گزارش ہوگی کہ وہ اسے غور سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب التعظیم گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان صاحب، واجب التکریم سینئر منسٹر تعلیم پیر مظہر الحق صاحب، اکابرین صاحب کتاب و صاحب شام جناب محمود شام، خواتین و حضرات اور بے حد عزیز طلباء و طالبات، مجھے یقیناً چند جملوں میں اپنی ایک ناقابل فراموش بات بچوں سے شیئر کرنی ہے، لیکن بے محل نہیں ہوگا کہ پہلے مقرر کی حیثیت سے میں اس بات کا اعادہ کروں کہ آج اس گورنر ہاؤس میں تھوڑی سی مدت کے تعطل کے بعد ایک دوسری بڑی تاریخ کا بڑا اہم اور سنہرا باب رقم کیا جا رہا ہے۔ جناب والا، ابھی
ہم تاریخ کے اس ورق کو جو تھوڑے دن پہلے لکھا گیا نہیں بھولے کہ جب آپ ہی کی گورنری کے پر اثر دور میں یہ روایت بھی قائم ہوئی کہ سندھ کے تمام تعلیمی بورڈز کے پوزیشن ہولڈر بچوں کو آپ نے اپنے یہاں بلوا کر اسناد سے گولڈ میڈل، سلور میڈل اور نقد انعامات سے نوازا، اور یہ ان کے لیے ناقابل فراموش واقعہ تھا کہ سب کو ایک ہی چھت کے نیچے انعامات ملے۔ یہ ایک نئی بات تھی جو آپ نے رقم۔ دوسری نئی بات بہت کم مدت کے بعد آج سامنے آ رہی ہے کہ سرکاری مدارس کے پرائمری کے طلباء و طالبات اپنے معمول کے سالانہ امتحان میں نمایاں کارکردگی دکھانے اور فرسٹ آنے پر نہ صرف یہ کہ ایک ایسی تاریخی اور قابل قدر، قابل یادگار کتاب سے نوازے جا رہے ہیں، بلکہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کتاب کے اندر گورنر صاحب کی جانب سے دی گئی سند بھی شامل ہے، اور اس اعتبار سے یہ ایک مرتبہ پھر تاریخ کا نیا باب ہمارے سامنے لکھا جا رہا ہے۔ جناب والا، مجھے یاد ہے کہ ابھی تھوڑے دن پہلے ایک کانووکیشن میں قابل احترام سردار یاسین ملک صاحب نے تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ کہا تھا کہ ہے کوئی ان میں ایسا، اور اگر کوئی ایسا ہے تو ہر ایک کو میں 1 لاکھ روپیہ انعام دوں گا، جو یہ بتائے کہ جب وہ پہلی کلاس میں تھا تو اس کی شادی ہو گئی تھی۔ سب خاموش رہے، سب کو خاموشی رہنا تھا، اس لیے کہ یہ اعزاز تو سردار یاسینی کا حصہ ہے، انہی کو ملا تھا۔ لیکن میں یہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو صاحب دل اور صاحب خیر ہیں، انہوں نے یہ اعلان کیا۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ کوئی ایسا یہاں بڑا ہے جس نے 5ویں کلاس میں سرکاری مدرسے میں انعام حاصل کرنے کے بعد گورنر سے سند حاصل کی ہو؟ یقیناً نہیں ہے۔ اس لیے یہ بچے خوش بخت ہیں اور آپ سے بہت آگے ہیں، اور خدا کرے کہ وہ زندگی کے دور میں بھی آپ سب سے آگے جائیں۔ آخر میں بچوں سے صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں 9ویں کلاس میں تھا اور لطیف آباد 7 نمبر میں رہتا تھا، نئی بستی تھی، بجلی نہیں آئی تھی، ہمارے گھر میں بجلی نہیں تھی، میں امتحانات کی تیاری کر رہا تھا، تو میرے گھر سے تھوڑی دور پر ایک نہر بہتی تھی اور وہاں اسٹریٹ لائٹ تھی، میں وہاں بیٹھا پڑھ رہا تھا، اور یہ عمل تقریباً 1:15 بجے کا تھا، رات 1:15 بجے۔ آج بھی میں یہ بات سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس وقت میں انعامات سے کتاب پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں مجھے سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ نئی بستی تھی، دور دور تک چہرہ کسی آدم ذات کا نظر نہیں آ رہا تھا 1:15 بجے رات کو، لیکن مجھے گیدڑوں کے بولنے کی آواز ضرور سنائی دیتی تھی۔ اس وقت جو سرسراہٹ تھی وہ مختلف تھی۔ جیسے ہی سرسراہٹ محسوس ہوئی، میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا تو وہ پھن پھیلائے ہوئے پوری طرح شست باندھے ہوئے سانپ میری طرف تھا۔ قریب میں ایک درخت ضرور تھا، مگر میں درخت پر نہ کل چڑھ سکتا تھا نہ آج چڑھ سکتا ہوں۔ اس لیے میرے لیے علاوہ ایک فیصلہ کرنے کے دوسرا نہیں تھا کہ میں کتاب زور سے اس کے منہ پہ ماروں اور جب تک وہ سنبھلے میں بھاگ جاؤں۔ یہی زندگی بچانے کا ایک طریقہ تھا۔ میں نے اسی ارادے سے کتاب کو اپنی طرف کھینچ کر مارنے کی نیت سے سوچا، لیکن پھر مجھے خیال آیا جناب والا کہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا نام تھا گنجینۂ ادب۔ گنجینۂ ادب، اور اہل دانش یہاں بیٹھے ہیں، اس میں احادیث بھی ہیں، قرآنی آیات بھی ہیں، اکابرین کے نام بھی ہیں، مشاہیر کے نام بھی ہیں، انبیاء کے نام بھی ہیں، اور پھر ولیوں کے نام بھی ہیں۔ پتہ نہیں کس وقت، اس وقت میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ کتاب پھینک کے میری زندگی بچ گئی تو یہ سودا سستا نہیں مہنگا سودا ہوگا، اور اس لیے میں نے کتاب کو اس کی طرف پھینکنے کی بجائے آنکھیں بند کر لیں اور کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ بچوں، مجھے آج تک اس کا سبب نہیں معلوم کہ تھوڑی دیر بعد جب میں نے آنکھ کھولی تو سانپ سر ڈالے ہوئے جا رہا تھا اور اس نے مجھے غزل نہیں پہنچائی تھی۔ شاید یہ اس کتاب کے متن کا انعام اور اولیاء کا تصرف تھا کہ جو میرے کام آیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج تک کام آ رہا ہے۔ تو کتاب سے دوستی کا یہ صلہ ہے اور کتاب بینی کا سلسلہ ہے۔ آج آپ کتاب بینی سے کتاب دوستی کا سفر طے کر رہے ہیں، اس لیے اس بات کو نہ بھولنا کہ حرف کی طاقت بے پایاں ہے، حرف کے ہیں امکان بہت۔ حرف کی طاقت بے پایاں ہے، حرف کے ہیں امکان بہت۔ حرف کو زندہ کرنا سیکھو، پھر چاہے تقدیر لکھو۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، پیارے بچوں،
بینکار ہوں سرکاری افسران ہوں، بچپن تو سب کا ہی بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ جناب سید علی رضا صدر نیشنل بینک آف پاکستان سے اب درخواست کروں گا کہ وہ اپنے بچپن اور بچوں کے ادب پر اپنی یادوں سے ہمیں نوازیں۔ آئیے خواتین و حضرات استقبال کرتے ہیں محترم جناب سید علی رضا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد علی باد، عزت مآب منسٹر آف ایجوکیشن اور دیگر، اور شاہ صاحب اور دیگر صاحب حیثیت جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، اور خواتین و حضرات، مجھے یقیناً بہت خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے اس محفل میں بلایا گیا، اور ایک طرح سے میری خوشی میں اضافہ اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ ہمارے ادارے کو، نیشنل بینک پاکستان کو موقع ملا اس پروجیکٹ میں منسلک ہونے کا۔ یہ ایک نہایت، ہمیں کیا کہوں، اچھی کتاب ہے، ہر لحاظ سے اچھی کتاب ہے جس طرح سے یہ لکھی گئی ہے، اور خاص کر بچوں کے لیے اس سے وہ بہت کچھ سیکھیں گے۔ حالانکہ اس کے ورق صرف 50 یا 60 ہیں، جس طرح یہ لکھی گئی ہے، الفاظوں کی خوبصورتی، پاکستان کے بارے میں جو اس میں انفارمیشن ہے، اس سے مجھے امید ہے کہ ہمارے بچوں کو، ہماری یوتھ کو کتاب پڑھنے کا شوق اجاگر ہوگا۔ اور یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ پچھلے 20، 25، 30 سال میں کتاب پڑھنے کا شوق کم ہی ہوتا رہا ہے۔ ہمارے زمانے میں مجھ سے کہا گیا تھا، میں اپنے بچپن کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں۔ ہمارے لیے تو کتابیں پڑھنا اسکول میں کمپلسری ہوتا تھا، چاہے وہ اردو کی کتابیں ہوں یا انگریزی کی کتابیں ہوں۔ اور کالج، اسکول جب ہم نے ختم کیا تو کم سے کم 50 یا 60 لٹریچر کی کتابیں پڑھنا لازم ہوتا تھا، تو اس سے ایک شوق کریٹ ہوتا تھا، ایک کیوریوسٹی کریٹ ہوتی تھی۔ آج کل انفارچونیٹلی یہ کم ہوتا گیا ہے، پوری دنیا میں یہ کم ہوتا گیا ہے، مگر مجھے امید ہے کہ اس کتاب پڑھنے سے بچوں کو کتاب پڑھنے کا شوق ان میں اجاگر ہوگا، اور چاہے وہ انگریزی کی کتاب ہو یا اردو کی کتاب ہو، وہ اپنے شوق کو برقرار رکھیں گے۔ ایک اور چیز جو ہمارے بچپن کے زمانے سے اور آج میں جو فرق ہے، وہ لائبریری میں جانا یا لائبریری میں تعلیم سیکھنا۔ ہمارے زمانے میں لائبریریاں بہت ہوتی تھیں، ان میں کتابیں بڑی کثرت سے ہوتی تھیں، ہر موضوع پر ہوتی تھیں۔ آج کل مجھے لگتا ہے لائبریریز ختم ہو گئی ہیں یا بہت کم ہو گئی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہاں بہت پرومیننٹ پرسنالٹیز بیٹھی ہیں، ایجوکیشن منسٹر بیٹھے ہیں، گورنر سندھ بیٹھے ہیں، کچھ لائبریریز کے بارے بھی ہمیں کرنا چاہیے، تاکہ کتابیں جو آج کل بہت مہنگی ہو گئی ہیں، ان کو پڑھنے کے لیے بچوں کو اور یوتھ کو ان جنرل ایک ایکسیس ملے۔ انٹرنیٹ بڑی ضروری چیز ہے، مگر انٹرنیٹ سے انسان وہ نہیں سیکھ سکتا ہے جو ایک کتاب کو کور ٹو کور پڑھنے میں سیکھ سکتا ہے۔ تو یہ چند میری اپنے بچپن کی کمپیریزن کے بارے میں کومنٹس تھے۔ آخر میں جن بچوں نے جن کو یہ کتاب ملے گی، وہ صحیح معنوں میں ایک اعزاز ہے، اور وہ بھی گورنر صاحب کے ہاتھ سے ان کو یہ کتاب ملے گی۔ شام صاحب کے بارے میں بس میں صرف یہی کہوں گا کہ ہی از اے مین فار آل سیزنز۔ شام صاحب ماشاءاللہ ایک صحیح معنوں میں ایک انٹلیکچوئل ہیں، اور ایک انسان پسند شخص ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ جس کو بچوں سے محبت ہے اس کو انسانیت سے محبت ہے، تو اس کتاب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شام صاحب کی جو پرسنالٹی ہے اس میں بہت سارے ڈائمینشنز ہیں، بہت سارے صفات ہیں۔ تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بہت ہی اچھے وینچر کے لیے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ نے اس تقریب میں بلایا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، اب تقریروں سے ذرا ہٹ کر بچوں کی پیشکش دیکھیے۔ ایا ایا یو یو سے ایک نظم پر ڈھاکہ سیکنڈری اسکول کریم آباد کا تیار کردہ ٹیبلو۔ ڈر مت جائیے گا،
یہ بچے ہیں، شیر اور بھالو نہیں، خود نہیں آئے ہیں بلکہ یہ ایک ٹیبلو کی صورت میں ہمیں پرفارم کریں گے. آئیے خواتین و حضرات، بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت ساری تالیاں بجائیے گا. جنگل میں ایک منگل دیکھا، یاد نے جنگل دیکھا، جنگل میں ایک منگل دیکھا، یاد نے جنگل دیکھا، جنگل میں ایک منگل دیکھا، شیر ببر کو ہنستے دیکھا، اپنے جال میں پھنستے دیکھا، شیر ببر کو ہنستے دیکھا، اپنے جال میں پھنستے دیکھا، دانی یاد نے جنگل دیکھا، جنگل میں ایک منگل دیکھا، دانی یاد نے جنگل دیکھا، جنگل میں ایک منگل دیکھا. شیر نے بھنگڑا ڈال رہی، شیر نے بھنگڑا ڈال رہی تھی، اپنا تاج اچھال رہی تھی، شیر نے بھنگڑا ڈال رہی تھی، اپنا تاج اچھال رہی تھی، دانیال نے جنگل دیکھا، جنگل میں ایک منگل دیکھا، دانیال نے جنگل دیکھا، جنگل میں ایک منگل دیکھا. چٹا چاروں شانے چھیڑ رہا تھا فلمی گانے، چیتا چتا چاروں شانے چھیڑ رہا تھا فلمی گانے، دانیال نے جنگل دیکھا، جنگل میں ایک منگل دیکھا، دانیال نے جنگل دیکھا، جنگل میں ایک منگل دیکھا. اسٹال لگایا، ہاتھی کلفی لینے آیا، ایدل نے اسٹال لگایا، ہاتھی کلفی لینے آیا، دانیال نے جنگل دیکھا، جنگل میں ایک منگل دیکھا، دانیال نے جنگل دیکھا، جنگل میں ایک منگل دیکھا. ہوٹل کھولا تھا جس پر شیر کا گوشت سجا تھا، ہیرن نے ہوٹل کھولا تھا جس پر شیر کا گوشت سجا تھا، دانیال نے جنگل دیکھا، جنگل میں ایک منگل دیکھا، دانیال نے جنگل دیکھا، جنگل میں ایک منگل دیکھا. کرسی پر بیٹھی تھی، میں شیر کی چاپیں توڑ رہی تھی،
चापे तोड़ रही थी। दानियाल ने जंगल देखा, जंगल में एक मंगल देखा। दानियाल ने जंगल देखा, जंगल में एक मंगल देखा। बकरा काटा छुरी उठाए, मांग रहा था शेर के पाए। बकरा काटा छुरी उठाए, मांग रहा था शेर के पाए। दानियाल ने जंगल देखा, जंगल में एक मंगल देखा। दानियाल ने जंगल देखा, जंगल में एक मंगल देखा। दानियाल ने जंगल देखा, जंगल में एक मंगल देखा। दानियाल ने जंगल देखा, जंगल में एक मंगल देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें यकीन है कि आपको ये टैबलो बहुत पसंद आया होगा। ख़ातिन हज़रात, अब मैं ज़हमत दूंगा साबिक नाज़िम गुलशन टाउन, रुकन राब्ता कमेटी, मारूफ और मुमताज़ शख्सियत मोहतरम जनाब वासे जलील साहब को कि वो कायदे तहरीक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब का पैगाम हम सब तक पहुँचाएँ। मोहतरम जनाब वासे जलील साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे लिए बड़ी एहसास की बात है कि मैं बानियों कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई का जो है पैगाम आप तक यहाँ पहुँचाऊँ। मोहतरम जनाब गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत लिबास साहब, सूबाई वज़ीर तालीम जनाब पीर मज़हरुल हक़ साहब, ग्रुप एडिटर जंग जनाब महमूद शाम साहब, मेंबर राब्ता कमेटी साबिक़ नाज़मा नसरीन जलील साहिबा, स्टेज पर मौजूद तमाम काबिल एहतराम शख्सियात, ख़वातीन हज़रात, प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चे हमारी आइंदा नस्ल और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के मेमार हैं। आने वाली नस्ल और कौम के मेमारों को तालीमी, इल्मी, इखलाक़ी बुनियादों पर मज़बूत व मुस्तहकम बनाना न सिर्फ वालिदैन और असातिज़ा इकराम का फ़र्ज़ है, बल्कि मैदान अदब में ताल्लुक़ रखने वाले हर फ़र्द की भी ज़िम्मेदारी है। इस लिहाज से मैदान अदब के हर शोबे की तरह बच्चों के अदब के शोबे पर भी सरकारी व निजी सतह पर भरपूर तवज्जो दी जानी चाहिए, ताकि मुल्क व कौम की बुनियाद पर काबिल कदर इल्मी सलाहियतों से मालामाल हो सके। इंसान का काम उसकी इज़्ज़त का मेयार होता है और दूसरों की खिदमत के लिए की जाने वाली कामों की बदौलत इंसान जहान फ़ानी से कूच कर जाने के बावजूद सिर्फ अपने कामों की वजह से ज़िंदा रहता है। महमूद शाम साहब आपकी सहाफ़त के पेशे से वाबस्ता हैं, कई कुतुब और मजमूए के खालिक भी हैं। उन्होंने तारीख़, सियासत, बज़्म सुख़न, गर्ज़ अदब के हर शोबे में तबाह आज़माई की और अपने इल्मी और फ़िक्री सलाहियतों से दूसरों को फैज़याब किया है। आपने उर्दू अदब में इस्माइल मेरठी, सूफ़ी ग़ुलाम तबस्सुम, इब्न इंशा और दीगर साहिब इल्म की रवायत को अगली नस्ल तक मुंतक़िल किया है। शाम साहब आपने बच्चों के अदब पर तवज्जो देकर अदब में पैदा होने वाले खाना को बड़ी खूबसूरती से पुर किया है, जो लायक तहसीन है। आप आला इल्मी विरसे के मालिक हैं और बच्चों के अदब का ये इक़दाम गवाही देता है कि वो कौम के मेमारों की तरबियत के जज्बे से सरशार है। शाम साहब की नई किताब अय्या अय्या यो यो उर्दू अदब में खूबसूरत और मालूमाती इजाफ़ा है और इस किताब में उन्होंने नन्हे मन्ने बच्चों की खूबसूरती पैराई में नज़में लिखी हैं। ख़ासकर उनकी नज़म कराची काबिल तारीफ़ है। इन नज़मों को पढ़ने के बाद कारी अपने बचपन में चला जाता है। बिलाशुबा शाम साहब आपने ऐसा काम सर अंजाम दिया है जो आइंदा नस्लों तक याद रखा जाएगा और जब जब ये नज़में मासूम कलियों और फूलों की लबों पर पढ़ी जाती रहेंगी, शाम साहब का नाम ज़िंदा रहेगा। बच्चों के अदब के इस शानदार और शाहकार किताब की तख्लीक़ पर मैं महमूद शाम साहब आपको दिल की गहराइयों से ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपके कलम में और ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर दे। वस्सलाम। अल्ताफ़ हुसैन।
बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब वासी जलील साहब। ख़ातिन हज़रात, प्यारे बच्चों, सेनेटर अब्दुल हसीब खान अदब के सरपरस्त हैं, बच्चों से बेहद प्यार करते हैं और आइए देखते हैं कि इनके बचपन कैसा था और तशरीफ़ लाते हैं जनाब सेनेटर अब्दुल हसीब खान और अपने बचपन की याद हमें बताते हैं। बहुत जनाब गवर्नर सिंह, सीनियर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन साहब और साहिब किताब महमूद शाम साहब, और महमूद शाम साहब की सिर्फ एक बात कहूँगा, क्योंकि वक्त बहुत का मैं बच्चे की बात करनी है कि शाम साहब को मैंने देखा है एक सही मायनों में इंसान दोस्त और इंसानियत को समझने और सोचने वाला है। अब ये इंसानियत को समझना और सोचना ये बहुत लंबा मौजू है, कई बाद में बात की जाएगी। मौजूद सामीन, हम सरप्राइज मेरे लिए कि मुझे स्टेज पर बुलाया गया, आप मुझसे कहा गया कि कोई बात करूँ, मैं तैयारी करके आता। मौजूद सामीन, HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का बड़ा चर्चा अब आज के दौर में शुरू हुआ। अलमिया ये रहा कि HRD जहाँ पर से शुरू हुई वो माँ की गोद से नीचे उतरा बच्चा, तो वो घर के अफराद में घुटनी चलते चलते वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, ज़रा बड़ा होकर बाहर निकला, महल्ले के बुजुर्ग मिल गए जो कदम कदम पर उसकी रहनुमाई करते थे, थप्पड़ भी मार दिया करते थे, तो वो शिकायत नहीं करता था, अपने बाप से बना दिया गया। ये वो माहौल की बात थी। आज माहौल डिफरेंट है। इस माहौल में जहाँ बच्चे अपने कमरों में महदूद हो गए, इंटरनेट और टेलीविज़न में मशगूल हो गए, ऐसे माहौल में जो किताब आपके सामने जो पेश की गई है, इसको अगर गौर से आप पढ़िएगा तो जो मैंने अंदाज़ा लगाया अभी सिर्फ 10 मिनट में, कि इसमें बच्चे की साइकी को देखते हुए, उसको समझने और सोचने के अंदाज को देखते हुए इसमें नज़्में भी लिखी गई हैं और तस्वीर कशी भी की गई है, ताकि बच्चे की नशोनुमा में उसकी ज़बान में बात की जाए। तो ये किताब है जो बच्चे की अपनी ज़बान में पेश की गई है। एक तो ये बात, और दूसरी बात ये मौजूद सामीन कि ये जो किताब है और इससे पहले किताबें में आई हैं, और जो महमूद शाम का एक वो है, बच्चे को हम बहुत कम डिस्कस करते हैं, बच्चों की महफिलों में हम बहुत कम जाते हैं, बच्चे की बहुत कम महफिलें होती हैं, हम बहुत ज़बानी बात कर जाते हैं। हालांकि बच्चे मुस्तक़बिल हैं हमारा, और बच्चे, मेडिकल साइंस ने यह कहा है कि 7 साल की उम्र में बच्चा उसकी फितरत बन जाती है, बच्चा मुकम्मल हो जाता है, उसकी सोच मुकम्मल हो जाती है, उसके बाद से सारी उसमें ग्रूमिंग होती है। तो 7 साल के बच्चे तक हमें बड़ी ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इसमें यह बात मुझे कहने में कोई तकल्लुफ़ नहीं है कि अशराफिया का अपना किरदार भी इसमें बहुत ख़राब रहा है, सनतकारों का बहुत ख़राब रहा है, जिसको अल्लाह ताला ने दौलत दी हुई है, उनका भी किरदार अगर अच्छा होता तो आज बच्चे मेरे इस शहर के, इस मुल्क के बच्चे तालीम से बेबरा नहीं होते। अल्ताफ़ भाई का पैगाम पढ़ा आपने कि बच्चे कौम का मुस्तक़बिल हैं, तो मुस्तक़बिल बनाने के लिए आपको बच्चों के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। आज हम इस बात का अहद करें कि खाली शाम साहब जो हैं वो अकेले नहीं हैं, बल्कि हम उनके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ातिन हज़रात और प्यारे बच्चों, कराची की साबिक़ा नाइब नाज़मा और बच्चों की सब की बाजी मोहतरमा नसरीन जलील साहिबा से गुजारिश है कि अपने बचपन और इस किताब के हवाले से अपने ख़त्तात से हमें नवाजें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जनाब गवर्नर सिंध जनाब इशरतुल-इबाद खान साहब, हमारे वज़ीर बज़रुल हक़ साहब और बहुत ही मोहतरम महमूद शाम साहब
मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और बहुत प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो महमूद साहब मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि आपने बहुत तसलसल से बच्चों के अदब के लिए काम किया है। और मुझे ये सुनकर हैरत हुई कि आप एक बच्चों का रिसाला भी निकाला करते थे और अब जंग अखबार में बच्चों के जो सफ़हात हैं उसमें नई और दिलचस्प चीज़ें बच्चों के लिए शाया होती हैं। और अब जो आपने आइयाँ यो यो निकाला है, ये मजमुआ शाया करवाया है नज़मों का, ये बहुत ही काबिल तहसीन है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये शाम जी की मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे आपके सामने इज़हार ख़याल का मौका दिया, क्योंकि ना तो मैं शेर कहती हूँ, ना अदब से कोई नादीब हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि बचपन से किताबें पढ़ने का शौक़ रहा है। और ये शौक़ पैदा हुआ जब कि हमें बहलाने या सुलाने के लिए कहानियाँ, क़िस्से और लोरियाँ सुनाई जाती थी। और पैगंबरों की कहानियाँ, दास्तान अमीर हमज़ा, अलिफ लैला की दास्तान, शेख चल्ली के लतीफ़े। मैं लाहौर की मेरी पैदाइश है और वहाँ पर गर्मियों में बरामदे में हमारे बिस्तर लगा करते थे, तो जब भूत परी और परियों और शहजादों की जो हम कहानियाँ सुनते थे वही हमारे ख्वाब में भी आती थी और मुझे परियों, भूतों, फरिश्तों की दुनिया में ले जाती थी। जब पढ़ना सीखा तो यही शौक़ था कहानियों का, जिसने ग़ुलाम सूफ़ी तबस्सुम साहब की नज़में, और आज भी याद है कि एक था लड़का टोट बटोट, नाम था उसका मीर सलोट, पीता था वो सोडा वाटर, खाता था बादाम अखरोट। और इसी तरह से इसको फिर हमारे यहाँ इसको एक्ट भी किया जाता था, जैसे किसी बच्चे को खड़ा कर दिया गया और वो कह रहा है फटे हुए कपड़े हैं कि फटी हुई पतलून है, पेवंद लगाए जाओ, इसी को निभाए जाओ। नौनिहाल रिसाला यहाँ पे हमदर्द से मुतल्लिक़ राशिदाबाद यहाँ पे बैठी हुई हैं, ये उस ज़माने में भी निकलता था और आज भी निकलता है। इन तमाम किताबों ने मतलब ये शुरुआत थी और उसके बाद से जो शौक़ हुआ तो उर्दू अदब मैंने पढ़ा और बचपन में तालीम और तरबियत और दिलचस्पी फराहम करने का ये क़िस्से कहानियाँ और पढ़ने का जो शौक़ था उसने एक ज़रिया बनाया। लेकिन अंग्रेज़ी अदब मुझे इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजा गया तो मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती थी, लेकिन जिस स्कूल में मेरा दाखिला हुआ उसकी बेसमेंट में जो प्रिंसिपल थी उनके रिसाले पड़े हुआ करते थे और उसमें कहानियाँ होती थी टू बी कंटिन्यू, तो वो रिसाले चोरी करने की मुझे आदत पड़ गई और वो मैं ले जाती थी घर पढ़ के और ले आती थी। और फिर जब कहानियों का शौक़ होता है तो फिर बुक स्टोर्स में जाके पूछती थी कि फ़लाने मुसन्निफ़ की किताब मुझे पढ़नी है और ये सिलसिला इसी तरह से जारी था। फिर मेरे बड़े भाई थे जो कि जो मुझे बहुत चाहते थे और मुझसे बड़ी मेरी बहन यास्मीन लाई, उनमें और मुझ में मुकाबला करवाते थे। तो बचपन ही से उन्होंने मुझे किताबों की लंबी लिस्टें मिल जाती थी अंग्रेज़ी अदब की कि ये पढ़ो तो अंग्रेज़ी का शौक़ वहाँ से पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ। बहसूरत अइयाँ यो यो जो है इसकी खूबसूरत तबात और इसका टाइटल इस बहुत ही बेमहल है। शाम साहब अइयाँ यो यो मतलब तो कुछ नहीं, लेकिन उसकी जो चाशनी है उसकी क्या बात है। शाम साहब बज़लसंज हैं, नज़मों के इस मजमूए में हिस्से मिज़ाह का अंसर भी है और ये मक़ूला कि एवरी ग्रोन अप हैज़ अ चाइल्ड इन हिम, यानी हर आदमी में एक बच्चा होता है। शाम साहब पर बिल्कुल सादिक आता है और मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बक़ौल जब तक इंसान खुद बच्चा न बन जाए तब तक बच्चों के मुनासिब हाल किताब नहीं लिख सकता। तो आपने ये कमाल किया है। शायद यही वजह है कि बच्चों का अदब बहुत महदूद है और बहुत कम लिखने वाले हैं, चंद ही निकलते हैं लोग ऐसे। शाम साहब शायर, अदीब और सहाफ़ी तो हैं ही, उनका काम और नाम नुमाया है। अइयाँ यो यो मैं समझती हूँ कि नज़मों का ये मजमुआ एक हमारी कौम के लिए कीमती तोहफ़ा है जिसे पढ़कर बच्चे न सिर्फ खुश होंगे, उनके जहन खुलेंगे,
وہ مکمل انسان بنیں گے اور پڑھنے میں ان کی دلچسپی اردو ادب کے فروغ کا باعث بھی بنے گی. اس کی بہت ساری انٹرپریٹیشنز نکالی جا سکتی ہیں. آپ نے جو نظمیں لکھی ہیں شام صاحب، بہت سارے پہلو اجاگر ہوئے ہیں معلومات کے، جیسے لیپ ایئر کیا ہوتا ہے شاید لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا. آپ نے حب الوطنی کا جذبہ بچوں میں جگایا ہے. PIA کی سیاسی سیارگاہ بحریہ کے نام، فضائیہ کے نام، بوسنیا میں ظلم کی جو داستان ہے اس کو آپ نے اجاگر کیا. شام صاحب بڑے بھی آپ کی نظموں کی اس مجموعوں کو پڑھ کے اپنی دن بھر کی تھکاوٹ دور کر سکتے ہیں اور ذہنی سکون حاصل کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور قائد تحریک الطاف بھائی خود بھی جس انداز سے ہماری تربیت کرتے ہیں اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم ہر طرح کے لیول سے گزرتے ہوئے آگے تک جائیں. تو آئندہ کے لیے میری نیک تمنائیں اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. نسرین باجی صاحبہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہی تھی. معزز خواتین و حضرات، خالد انم ہم سب کے اور خاص طور پر بچوں کے پسندیدہ فنکار ہیں. اس کتاب میں سے ایک نظم اپنے مخصوص اور مقبول انداز میں پیش کریں گے. تو آئیے بہت ساری تالیوں کا استقبال کرتے ہیں خالد انم. آپ لوگ بیٹھے ہیں، شام صاحب کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ یہاں آؤں. اور میں نسرین صاحبہ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ جو ایاں ایاں یو ہے وہ مجھے بھی سب سے زیادہ پسند آئی اس میں نظم، اور اسی کو میں نے تھوڑا سا ٹیون کیا ہے اور وہی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور ایک میں نے اپنی بھی ایک میری کلیکشن ہے ایک CD کی بچوں کے گانوں کی، وہ میں چاہوں گا کہ بعد میں کسی وقت اسی طرح گورنر صاحب آپ کی خدمت میں پیش کروں جب بھی آپ مناسب سمجھیں. وہ احمد شاہ کے پاس رکھی ہے تو میں آپ کی خدمت میں وہ پیش کروں گا. شکریہ. مجھے علم نہیں تھا کہ اتنا بڑا مجمع ہوگا، ورنہ آن کرو. اس نظم میں سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی ہے کہ اس میں فونیٹکس کی جو صوتی اثرات سارے الفاظ کے پیش کیے گئے ہیں وہ بہت کارآمد ہوتے ہیں بچوں کو پڑھانے میں سکھانے میں. کیونکہ میری خود تربیت تھیٹر میں ہوئی ہے. جرمنی سے برلن سے میں نے گرفٹ تھیٹر سے 3 سال پڑھا ہے اباؤٹ چلڈرن تھیٹر. سو آئی تھنک شام صاحب نے بہت ایک زبردست کام کیا ہے، ہمارا کام آسان کر دیا. ایاں ایاں یو یو ہو ہو، ایاں ایاں یو یو ہو ہو. بات کرے تو سچ و سچ، جھوٹ سے رہنا بچوں بچ. بات کرے تو سچ و سچ، جھوٹ سے رہنا بچوں بچ. ایاں ایاں یو یو اچھا میں چاہوں گا بچے کہاں کہاں وہ میرے ساتھ ایاں ایاں یو یو کہیں زور سے. ایاں ایاں یو یو، ٹھیک ہے؟ پھر کبھی 1 2 3 4 ایاں ایاں یو یو بات کرے تو سچ و سچ، جھوٹ سے رہنا بچوں بچ. ارے بات کرے تو سچ و سچ، جھوٹ سے رہنا بچوں بچ. ایاں ایاں یو یو اٹر ہوں لیما غم لیما غم اٹر ہوں لیما لم لیما غم. بلی آئی آنکھیں بند، کون ہے اتنا ہنرمند. ارے بلی آئی آنکھیں بند، کون ہے اتنا ہنرمند. ارے گجر لیما لم لیما غم.
टन टना टन छन छन छना छन बोलो टन टन टना टन छन छन छना छन दिन महीने और साल नेकी कर दरिया में डाल और दिन महीने और साल नेकी कर दरिया में डाल टन टन टना टन छन छन छना छन डम डम डमा डम 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 डमा डम दुख बहुत है खुशियाँ कम दुनिया आगे पीछे हम और दुख बहुत है खुशियाँ कम दुनिया आगे पीछे हम हर डम डम डमा डम 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 डमा डम और आखिरी बन जो है ये तमाम बच्चों का वादा है गवर्नर साहब आपसे, क्योंकि आप जब बच्चे पास हो जाते हैं अच्छे नंबरों से तो आप उनको इनाम देते हैं। आज से पहले मैं बड़ा इस वक्त हसद महसूस कर रहा हूँ और मुझे आपसे बड़ी शिकायत है कि आप बहुत बाद में पैदा हुए या मैं बहुत जल्दी पैदा हो गया कि मुझे कोई इनाम ना दिया आपने। मैं काश 5वीं जमात में होता और अच्छे नंबर लेके आता तो आपसे कोई सनद जरूर पाता। खट खट खटा खट रट रट रटा रट रटो अरे खट खट खटा खट अरे रट रट रटा रट रोना है ना धोना है अब के पास ही होना है अरे रोना है ना धोना है अब के पास ही होना है अरे रोना है ना धोना है अब के पास ही होना है अरे रोना है ना धोना है अब के पास ही होना है टन टन टना टन थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी तालियां बजाएगा खालिद अनम के लिए जिन्होंने निहायत ही खूबसूरत तरीके से परफॉर्म। थैंक यू। खातिन हजरात और प्यारे बच्चों, एक बार फिर मोहतरमा हुमा बुखारी साहिबा से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का पैगाम और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मीर हैदर होती साहब का पैगाम हम तक पहुँचाएँ। मोहतरमा हुमा बुखारी साहिबा। और वज़ीर मोहतरम स्टेज पर मौजूद तमाम मौजूद शुराए कराम, बेगम महमूद शाम की इजाज़त से मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला जनाब शहबाज शरीफ साहब का पैगाम आप तमाम की समातों की नज़र करने का एजाज़ हासिल करती हूँ। मुझे मुमताज़ सहाफ़ी शायर महमूद शाम की बच्चों के लिए नज़में अय्या अय्या यो यो देख कर बहुत खुशी हुई और इन नज़मों को देखकर अपना बचपन याद आ गया जब हम अंग्रेज़ी नज़में पढ़ा और गाया करते थे। उर्दू ज़बान में पहली बार बच्चों के पसंदीदा मौज़ूआत पर बड़ी प्यारी प्यारी नज़में पढ़ने को मिली। उन्हें बहुत ही खूबसूरत अंदाज में शाया किया गया है। इसकी तबात और डिज़ाइन बैनुल अक़वामी मेआर के हैं। ऐसी किताबें और भी शाया होनी चाहिए जिनमें इस किताब की तरह हम और नात भी हो और मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में नज़्म भी। पाकिस्तान के शहरों और त्योहारों पर बड़ी अच्छी नज़में हैं। हुकूमत पंजाब इस सिलसिले में जो भी ताउन कर सकती है इंशाअल्लाह करेगी। मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब। और अब ख़वातीन हज़रात, खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वज़ीर आला का पैगाम जनाब महमूद शाम और आज की शाम के शुरका के नाम। बच्चे कौम का असासा और पाकिस्तान का मुस्तक़बिल हैं। मुल्क के मुस्तक़बिल को महफूज और रोशन तर बनाने के लिए माशरे के तमाम तबकों खुसूसन अहले कलम की काविशें नागुज़ीर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों का वास्ता
آج ایک ایسے دشمن سے ہے جو انہیں جہالت کی تاریکیوں میں دھکیلنے اور علم کی روشنی سے دور کرنے کے ڈر میں ہے، لیکن مالاکنڈ ڈویژن سمیت خیبر پختونخوا کا ہر بچہ اور بچی اپنی درس گاہوں کی تباہی کے باوجود نامساعد حالات میں حصول علم کے لیے پرعزم ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ان میں حب الوطنی، احساس ذمہ داری اور اپنے قومی رہنماؤں اسلاف کی روایات کی پاسداری کا شعور اجاگر کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ اس حوالے سے جناب محمود شام نے نہایت خوبصورتی سے پاکستانی بچوں میں پاکستان کے جغرافیہ، اس کے شہروں اور اس کے قائدین کی اہمیت کا احساس اجاگر کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ یہ یقیناً ایک بیش قیمت کتاب ہے جو طویل عرصہ اردو زبان کے فروغ اور پاکستان کے تشخص کو اجاگر کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتی رہے گی۔ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت اور تاریخی شہر پشاور پر ان کی نظم اس خطے کی روایات، تاریخ، غیرت، حمیت اور بہادری کا حسین مرقع ہے۔ کتاب کی زبان، نظموں کے عنوان، لفظوں کا بیان مقصدیت سے پر ہے۔ میں مصروفیت کے باوجود بچوں کے لیے خوبصورت کتاب لکھنے پر جناب محمود شام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کتاب نہ صرف اس عہد کے بچوں کے لیے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک گراں قدر تحفہ ثابت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نیک مقاصد میں سرخرو کرے۔ امیر حیدر خان ہوتی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا۔ بہت بہت شکریہ ہما بخاری صاحبہ۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارے درمیان معروف اور ممتاز اسکالر، عالم دین محترم جناب مفتی منیب الرحمان تشریف فرما ہیں۔ میں اب ان سے التماس کروں گا کہ وہ بھی آج کے اس تقریب کے حوالے سے اپنا کوئی پیغام دیں۔ محترم جناب مفتی منیب الرحمان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنر سندھ جناب ڈاکٹر اشرت العباد خان صاحب، جناب محمود شام صاحب، جناب پیر مظہر الحق صدیقی صاحب، جناب عبدالحسیب خان صاحب، جناب سردار یاسین ملک صاحب، جناب انوار احمد زئی صاحب اور جناب علی رضا صاحب، اور اسٹیج کے بالمقابل موجود جملہ اہل فکر و نظر اور عزیز نونہال بچوں، محمود شام صاحب کو میں 70 کے عشرے کی ابتدا سے پڑھتا چلا آیا ہوں۔ تب یہ آتش بدامہ تھے اور انقلاب کے علمبردار تھے۔ اس وقت ان کی کتاب کی تقریب رونمائی جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے کی مجھے یاد ہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ سارے انقلابات کو اپنی ذات میں جذب کر کے اس سمندر میں سکون اور ٹھہراؤ ہو گیا۔ اس وقت ہمارے ہاں رائٹ اور لیفٹ، سرخ اور سبز کی نظریاتی بحثیں ہوا کرتی تھیں۔ طلباء اور نوجوان دلیل اور استدلال کی جنگ لڑا کرتے تھے، لیکن ہماری بد نصیبی کہ پھر گولی نے اس کی جگہ لے لی، اور وہ بحثیں کہ جن کا گھنٹوں میں فیصلہ نہیں ہو پاتا تھا، ایک سیکنڈ میں زندگی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ کاش کہ وہ نظریاتی بحثیں اور ہم جیسے لوگ اپنی زندگی کی شام کی طرف سفر کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنے پوتے پوتیوں اور نواسوں کی بزم میں بیٹھ کر نئی صبح کا آغاز کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ دیر تک زندہ رہنا چاہتے ہیں،
میری دعا ہے کہ صحت و سلامتی کے ساتھ تا دیر یہ اسی طرح سے علم و ادب کی خدمت کرتے رہیں۔ میں ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسی عمر میں یہ گورنر ہاؤس میں آئے کہ جب ہم جیسے لوگ اس نام سے، اس کے تصور سے اور تخیل سے بھی ناآشنا تھے، مگر مجھے پتہ ہے کہ آپ شام سے پہلے یہاں سے چلے جائیں گے۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اپنے آئیڈیل بڑے بلند اپنے ذہن میں رکھیں اور بڑا انسان بننے کی کوشش کریں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ میں بڑا بننے کا ٹیلنٹ اور جوہر موجود ہے تو کوئی آپ کا راستہ روک نہیں سکتا، ورنہ ڈاکٹر عشرت العباد خان یہاں آپ کو کبھی نظر نہ آتے۔ اگر کبھی آپ اس گورنر ہاؤس میں آ جائیں اور پھر کبھی نہ جانا چاہیں تو یہ بھی میرا مشورہ ہے کہ پھر آپ کو ڈاکٹر عشرت العباد خان جیسا برف کا گلیشیئر بننا پڑے گا، جس سے جنرل پرویز مشرف کا غضب و جلال ہو کہ ہمارے پیپلز پارٹی کے سارے آتش پدامہ جیالے ہوں، آ کے یہاں ٹکراتے ہیں اور ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ ایک اور بھی ان کی کرامت بتاؤں کہ یہ بچے تو کم از کم کتاب لے کر یہاں سے چلے جائیں گے، اور ہمارے مجید صاحب نے بتایا کہ کچھ پہلے انعام دے کر چلے گئے ہیں۔ ہمیں بارہا یہاں آنے کا موقع ملا، حضرت سے ملنے کا موقع ملا، نا امید بھی نہیں گئے اور کچھ لے کر بھی نہیں گئے۔ اگر ان سے کسی کو کچھ مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے کی کرامت ہے۔ میں ایک بات پہ جناب محمود شام کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ ایسی زندہ رہنے والی کتابیں جو جیتے جاگتے بچوں کے ہاتھوں میں نظر آئیں، اور آج کے بچوں کو ٹیلی ویژن اسکرین سے ہٹا کر کتاب کی طرف لائیں، تو اس کے لیے آپ نے کچھ سوری حسن بھی اس کتاب میں رکھا ہے۔ آنے والی کتابوں کو اور حسین بنائیے گا، میری دعا ہے۔ اور ایک میرا آپ سے گزارش ہے کہ ان بچوں کو یہ بتائیں کہ ہم اور آپ جو اس دنیا میں آئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق کا بلا شبہ شاہکار ہیں، لیکن ایک ہستی جسے ماں کہتے ہیں، اس نے ہمیں 9 ماہ تک اپنے وجود میں پالا ہے اور پھر خون جگر دے کر ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ شدید گرمی کے موسم میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر سوار کر کے حج کرایا، طواف کرایا، سعی کرائی، منا و عرفات لے گیا، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور نے فرمایا کہ تیری ماں نے تیرے بچپن میں جو ایک بار تجھے مسکرا کر دیکھا تھا تو نے اس کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ تو میں جناب محمود صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان بچوں کو ماں کے حق سے بھی اپنے نظموں کے ذریعے آشنا کریں، اور والدین کا ادب اور تکریم جو ہمارے معاشرے میں کبھی طرۂ امتیاز تھا اور جس کے مظاہر کم ہیں، اس میں بھی آپ کنٹریبیوٹ کریں، اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بہت بہت شکریہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو کہ اپنے پیغام اور اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ خواتین و حضرات، آج کا یہ خوبصورت پروگرام جو کہ سینکڑوں بچوں کی موجودگی سے رنگین بھی ہے، دلچسپ بھی، اب اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہیں۔ اب ہم زحمت دے رہے ہیں سردار یاسین ملک جو کہ مشہور صنعت کار ہیں، سماجی رہنما ہیں، انسانیت کی خدمت کے لیے مصروف بھی رہتے ہیں اور معروف بھی ہیں۔ وہ بھی اپنے بچپن کی یادوں میں ہم سب کو شریک کریں گے۔ آئیے استقبال کرتے ہیں سردار یاسین ملک صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
हमारे ऑनरेबल सदाबहार गवर्नर साहब मुश्तफुर शफुलिबाद साहब, हमारे सदाबहार पीर साहब ही कहना चाहिए, पीर मजरुल साहब एक लंदन बैठे पीर साहब हमारे, नसरीन जलील साहब, महमूद शाम साहब, इफ्तियार बेग साहब, मुजीबुर-रहमान साहब, और हमारे सदाबहार हसीब खान साहब, ना नाम लें तो बाहर आके समझ लेंगे, कोलानी साहब, असातिज़ा कराम, तुलबा, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये किताब शाम को मिली, मैं चूँकि कल ही उम्रे से आया तो सोया भी नहीं था, तो मैंने कुछ पढ़ ही लूँ। तो मैं थोड़ी देर बाद मेरी बेगम आई कमरे में, कह लेंगे ये नौकरानी कह रही कि तुम पढ़ भी रहे हो और ज़ोर जोर से हंस भी रहे हो, खैरियत तो है, दिमाग तो नहीं चल गया है। मैंने कहा भाई महमूद शाम साहब की किताब पढ़ रहा हूँ, तो कहना कि ऐसा लिखा है कि जो पढ़ो भी और हंसो भी और कहका लगा के भी। मैंने कहा मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि महमूद शाम साहब जो हैं वो बुढ़ापे से बच्चे कैसे बन गए, वो ये कैसे, मतलब ये है कि बच्चों को इतना विजुलाइज करते हैं और उसी स्टेज पे आकर के बच्चों को मुतालिक ये किताब उन्होंने लिखी है। इत्तफाक से मैं अभी मुलाकात हो गई गवर्नर साहब हाउस में, तो मैंने महमूद साहब से पूछ लिया, कहने भाई बच्चे और बूढ़े जो है वो एक ही जैसे होते हैं। मैंने कहा शुक्र है, अब कम से कम बूढ़ा मान तो लिया, दूसरी शादी का कोई इम्कान नहीं। मुझे महमूद शाह साहब ने फरमाया कि आप बच्चों को ख़ास तौर से एड्रेस करें उनके मुस्तक़बिल से मुताल्लिक़। तो किताब से मुताल्लिक़ तो हसीब खान साहब बड़े लिखे आदमी हैं, ज़रा ज़्यादा मेरा ख्याल है बोल चुके हैं। फिर हमारे वज़ीर तालीम हैं, इनके सामने तालीम मुतालिक बात करना तो बहुत मुश्किल है, मैंने बाहर भी जाना है, तो हज़रत हमारा आपसे क्या मुकाबला। चूँकि हुक्म था कि मैं बच्चों को ख़ास तौर से एड्रेस करूं। देखिए कि गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे अमूमन पढ़ के आते हैं तो अक्सर ख्याल किया जाता है कि भाई ये क्या होंगे। मैं बच्चों को कहना चाहता हूं कि मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा हूं और बहुत गरीब स्कूलों में रहता। मैं जोड़िया बाज़ार में था, हिंदुस्तान से आए तो पहला ही दाखिला मिला हमें लियारी में, जहाँ लियारी में लोग जाना मुश्किल होता था। बिहार कॉलोनी में भी पढ़े, खारादर में भी पढ़े, कायद आज़म के स्कूल सिंध मदरसातुल इस्लाम में भी पढ़े, सेंट पैट्रिक्स में भी पढ़े, कराची यूनिवर्सिटी में पढ़े। कोई मतलब एक जहन में कम्प्लेक्स कोई नहीं आया। ये दिमाग में लाना छोड़ दें कि हम सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं। आजकल ये अंग्रेजी स्कूल के बच्चे बड़े फर इंग्लिश बोलते हैं, तो आजकल उर्दू स्कूल में बच्चों को जो पढ़ते हैं उनका कम्प्लेक्स हो गया, पता नहीं हम कुछ बन सकेंगे नहीं बन सकेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं चूँकि बहैसियत बिजनेसमैन की हैसियत से भी बताना चाहता हूँ कि हमारे पास हर किस्म के लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं। तो ये जैसे अभी हसीब साहब ने अभी हाल ही में बताया अपनी तकरीर में कि बच्चों का दिमाग 7 साल तक कंप्लीट हो जाता है। तो ये 7 साल उम्र के जो कंप्लीट हो जाता है भाई, अंग्रेजी स्कूलों में ख़ास तौर से नहीं होता। ये तो अल्लाह ताला की देन है, वो चाहे गाँव में हो, शहर में या सरकारी स्कूल में हो। तो मैं खुद सारी ज़िंदगी हम खुद फीस माफ़ करा के हम पढ़ते रहे, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब जैसे अभी बता चुके हैं कि ज़िंदगी में मुश्किल को मुश्किल ना समझें। जैसे बता चुके थे कि मेरी तो शादी पहली क्लास में आने से पहले हो गई थी। हम हिंदुस्तान से आए तो 7 दूल्हाओं की शादियाँ होने वाली थी, एक छठा नहीं, 7वां दूल्हा नहीं आया। हम कज़न की शादी करने आए थे तो हमारा बाप समझा दिया एक तीर में 2 शिकार के इनको बिठा दो, तो लिहाजा हमारी बोनस में शादी हो गई स्कूल में जाने से पहले। अब ये मुश्किल है कि भाई अब कैसे हो। हम गुर्बत से हम भी बहुत गुजरे हैं। जब मैं हॉस्टल में गया, क्योंकि घर बहुत तंग था और मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे मैं पढ़ता था,
मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा, क्योंकि महमद शाम का हुक्म था कि मैं बच्चों को ख़ास तौर से मैं एड्रेस कर रहा हूँ। सारी उम्र हम स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते रहे, पार्क में पढ़ते रहे, फीसें माफ़ करा के पढ़ते रहे, और जब हॉस्टल में गया तो ज़ाहिर है कि बहुत अखराजात थे। आई ऑनेस्टली टेल यू, एक बात का मैं कभी मैं खाना अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैं भूखा भी रहता था, लेकिन मैंने कभी हाथ नहीं फैलाया, नेवर इन माई लाइफ। अल्लाह ताला ने बरकत भी दी। मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हिम्मत हार जाओगे तो कुछ नहीं कर सकोगे। ये पीलीभीत के स्कूल में पढ़ा हुआ मुझ जैसा आदमी भी अल्लाह ताला ने उस पर भी बहुत फजल किया। कोई वजह नहीं है कि अल्लाह ताला आप पर भी फजल ना करे। बड़े बड़े अजीब गरीब वाक़यात भी होते हैं। मैं जैसे मैं मर्सिडीज दवा ख़रीद के लाया तो मेरे साथ लियारी का बच्चा वो माशा तरक्की करके वो ऊँट गाड़ी पे आ गया। तो जैसे ही मैं गाड़ी लगी के बाद स्टॉप खड़ा हुआ था तो मुझे कहने लगा, अरे यासीन तू यार मर्सिडीज का ड्राइवर हो गया, बड़ा आदमी हो गया। अरे यार, अब मलिक साहब को उसका दिमाग तो सातवें दिमाग कहता है यार मैं मर्सिडीज लेके आया, क्या बात है। तो ये बड़े अजीब गरीब वाक़यात मतलब ये कि पेश आते हैं। मैंने उसको कुछ नहीं बताया। ऐसे मैं डिफेंस में घर बनाने वाला था तो मेरा दोस्त गुजरा था, तू क्या कर रहा है यार। मैंने कहा मैं कहूँगा ये मेरा घर है, तो बेचारा बेहोश हो जाएगा। इत्तेफाक से घर भी अल्लाह ताला ने हमें पहाड़ी पे दिया। तो मैंने कहा मैं भी यहाँ सुपरवाइज़र हूँ। मेरा मतलब कहने का यह है कि कभी किसी की दिल शिकनी नहीं करनी चाहिए। तरक्की कोई भी शख्स कर सकता है। इसके लिए क्या ज़रूरी है, मेरे अपने नुक्ता निगाह से बच्चों, ईमानदारी, मेहनत के साथ साथ लगातार मेहनत करना लाजिम है। दुनिया की कोई ताकत आपको तरक्की करने से नहीं रोक सकती। इस पीलीभीत का पढ़ा हुआ शख्स आपके सामने मौजूद है। अल्लाह ताला ने मुझे अपने पेशे में भी बहुत तरक्की दी। अल्लाह ताला ने मुझे वफाकी हुकूमत में मुझे मिनिस्टर भी बना। पाकिस्तान के सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों का एड्रेस कर रहा हूँ, आप बड़े बड़े बूढ़ों को नहीं, आप तो सब जानते हैं। लगातार मेहनत और बड़ों की इज्जत। आजकल ये बड़ा मुश्किल काम होता जा रहा है हम लोगों के लिए, बड़ों की इज्जत। मैं अपने मुतालिक बताऊं कि हम 5 जनरेशन ऑलमोस्ट लिविंग इन वन हाउस, एक मकान में। मेरे वालिद साहब अबाउट 105 ईयर्स ओल्ड। हम बैक वक्त 5 जनरेशन तकरीबन एक घर में रहते हैं। लोग पूछते हैं कि आजकल तो दो भाई नहीं रहते। मैंने उसे देखना तो हमारे घर आके देख सकता है। आजकल के जनरेशन में बहुत मुश्किल, और बदनाम करते हैं बच्चों को। बच्चों के आपस में लड़ाई होती है, तो बच्चों लड़ाई मत लड़ो आपस में, एक साथ रहेंगे तो बहुत कुछ तरक्की होगी। अगर लड़ाई नहीं लड़ोगे तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे मसले में आसान हो जाएंगे। मैं ज़िंदगी भर आज तक
میں خود کبھی کورٹ میں کبھی نہیں گیا، نہ میرے خلاف سنگل کوئی میرے خلاف نہ کوئی بھی گیا۔ تو بچوں یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی لڑائی آپس میں ہو تو میں آپس میں صلح کر لیا کرو، لڑائی بہت بری چیز ہے۔ میرا خیال ہے کہ آج اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ گورنر صاحب نے بھی باہر جانا ہے، ورنہ یہ ہے کہ مائک چھوڑنے کا کیا لیں گے۔ میں آپ کی دعائیں چاہتا ہوں، شکریہ۔ بہت بہت شکریہ محترم جناب سردار یاسین ملک صاحب، اپنے خیالات کا اظہار اور خاص طور پر بچوں سے اپنی تعلیمی حوالے سے اور اپنی زندگی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ خواتین و حضرات، اب ہم معتبانہ گزارش کریں گے تقریب کے مہمان خصوصی گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت لباس خان صاحب سے، محترم جناب پیر مظہر الحق صاحب سے، محمود شام صاحب سے کہ عذرائے کرم وہ زحمت کر کے آگے تشریف لائیں اور اسکول میں اول آنے والے ان 6 بچوں اور بچیوں میں قیمتی تحفہ ایاں یو اور ساتھ ہی ساتھ سرٹیفکیٹس اپنے مبارک ہاتھوں سے تقسیم کریں۔ محترم جناب گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت لباس خان۔ اسکولوں سے تعلق رکھنے والے جہاں طالب علموں کی تعداد زیادہ تھی اور وہاں مقابلہ بھی بہت سخت تھا، بہرحال یہ وہ بچے ہیں کہ جنہوں نے پوزیشنز حاصل کی۔ سب سے پہلے درخواست کروں گا طاہرہ غلام نبی سے تشریف لائیں اور اپنی کتاب اور سند حاصل کریں۔ طاہرہ غلام نبی۔ اور اس کے بعد درخواست کروں گا کاجل مکیش کرم۔ کاجل مکیش کرم۔ کاجل کے بعد درخواست کروں گا شفیق الرحمان۔ محمد احسان۔ محمد احسان کے بعد دعا عمران۔ آئیے معزز خواتین و حضرات، ان پیارے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت ساری تالیاں بجاتے ہیں تاکہ انہیں اس بات کا احساس ہو کہ انہوں نے جو انعامات حاصل کیے بہت بہت مبارک ہو ان خوش نصیب بچوں اور بچیوں کو، اور دیگر اول پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں اور بچیوں کے لیے کتابیں اور سرٹیفکیٹس ان کے نشست تک موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ثنا سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ ثنا۔ بہت بہت شکریہ گورنر صاحب، بہت بہت شکریہ شام صاحب، بہت شکریہ پیر مظہر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، اب ان نغموں کے خالق ممتاز شاعر صحافی محمود شام سے اب ہم سنیں گے اور وہ بتائیں یہ نظمیں انہوں نے کیسے لکھی، کیوں لکھی۔ آئیے استقبال کرتے ہیں جناب محمود شام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ڈاکٹر عشرت لباس خان گورنر سندھ، جناب پیر مظہر الحق سینئر وزیر تعلیم حکومت سندھ، اور اسٹیج پہ ہمارے کرم فرما انوار زئی صاحب، علی رضا صاحب، سردار یاسین ملک صاحب، حسیب خان صاحب، مسلم جلیل صاحبہ، اور اپنے اپنے اسکول میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے بچے بچیاں، خواتین حضرات، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ میری تازہ ترین تصنیف اور بچوں کے لیے نظموں کی پہلی کتاب
حیاں حیاں یو یو کی افتتاحی تقریب میں تشریف لائے۔ یہ میرا خواب تھا جو بہت سے اردو دوستوں کے تعاون سے پورا ہو گیا۔ میں جب بھی امریکہ، یورپ، جنوبی مشرقی ایشیا میں اپنے نواسوں، نواسیوں، پوتوں پوتیوں، عدیل، شرجیل، دانیال، ادلینا، پرنیا، عبیرہ، باسل، وجدان اور نویرہ کے لیے کہانیوں اور نظموں کی کتابیں خریدتا تھا تو ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ اردو میں بھی بچوں کے لیے ایسی کتابیں کیوں شائع نہیں کی جا سکتی۔ نظمیں میں نے لکھ لیں اور آرٹسٹ شمیم خان یہاں تشریف رکھتی ہیں، انہوں نے اس کے لیے خاکے بھی پینٹ کر دیے، لیکن اس کی رنگین اور معیاری چھپائی سب سے مہنگا اور مشکل کام تھا۔ اس میں ہماری سب سے زیادہ مدد سید علی رضا صاحب، صدر نیشنل بینک آف پاکستان نے کی۔ اس طرح یہ خواب حقیقت میں ڈھل گیا۔ یہ کتاب آپ کے سامنے ہے۔ آپ اور خاص طور پر بچے بچیاں بتا سکتے ہیں کہ یہ ان کو اچھی لگی کہ نہیں۔ جیو نے بچے من کے سچے کا خصوصی پروگرام لاہور میں ریکارڈ کروایا، جو اس وقت ہماری اس تقریب کے دوران ہی نشر ہو رہا تھا، تو وہاں بچوں بچیوں کی زبانی اپنے نظمیں سن کر مجھے لگا کہ میری محنت وصول ہو رہی ہے۔ پھر آج کی تقریب میں ڈھاکہ گروپ آف سکولز کے ٹیبلو اور خالد انم کی زبانی اپنی نظم سن کر دل اور بڑا ہو گیا۔ سب سے زیادہ شکریہ جناب ڈاکٹر عشرت العباد خان گورنر سندھ کا، وہ ہمیشہ ادبی ثقافتی کوششوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام کے لیے انہوں نے گورنر ہاؤس اور اپنے دل کے دروازے کھول دیے۔ آج کل سیکیورٹی کے مسائل ہیں، لیکن اردو زبان اور پاکستان کے مستقبل یعنی بچوں کی دلچسپی کو انہوں نے سب پر مقدم رکھا۔ میری درخواست ہے کہ وہ اسی طرح اردو زبان، ادب، پاکستان کے مستقبل کے لیے اپنی لگن جاری رکھیں۔ کراچی اور حیدرآباد کی گڈ گورننس کے بعد کے چرچے تو آج کل دنیا بھر میں ہیں۔ میری یہ بھی گزارش ہوگی کہ کتاب تمام پرائمری اسکولوں میں رائج ہو، بچوں تک پہنچے۔ پیر مظہر الحق وزیر تعلیم سندھ ہمارے دیرینہ کرم فرما جدوجہد کے ساتھی ہیں، انہوں نے دلچسپی لی ہے اور توقع ہے کہ ورلڈ بینک کی ریسورس سپورٹس اسکیم کا یہ حصہ بن جائے گی۔ میں اس وقت یہاں سید علی رضا صاحب اور چودھری مونس الہی، سردار یاسین ملک، حسیب خان صاحب اور انوار زئی صاحب کا سب کا عنوان کہ ان سب کی موجودگی ہمارے لیے حوصلے کا باعث ہے۔ اور سامعین میں خاص طور پر میں سعدیہ راشد صاحبہ اور مسعود احمد برکاتی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ ہمدرد نے بھی بچوں کے لیے سالہ سال سے نونہال کے ذریعے بچوں کی تربیت جاری رکھی ہے۔ مسعود احمد برکاتی صاحب بچوں کے لیے لکھتے ہیں اور انہیں سے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ گورنر